سے گزرنے ہیں ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، یہ گورا ہونا چاہیے. قوم پاگل ہو گئی حضرت اس کو گورا کرنے کے لیے. ہاں جی کریمیں آ گئیں، صابن آ گئے، فیس واش آ گئے. ہاں جی وہ فیس بک یوٹیوب ٹوٹ کے بھرے پڑے ہیں جی، یہ کرو یہ کھاؤ رنگ گورا ہو جائے گا. بھئی قوم کی مانگ ہے نا، یہ قوم ساری کی ساری چل ہی اس طرف نکلی حضرت کے بعد گورا کرنا ہے اس کو. یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے حضرت کیپسول آ گئے، یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگائے جائے بس رنگ گورا ہو جائے. لیکن قربان جاؤں آج سے کم و بیش 450 سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ نے فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے. فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے کو. فرمایا منہ کالا بھی ہوئے تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، دل نہ کالا رہن دیں. اگر رنگ کالا بھی ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں ہو سکتا ہے ادھر تجھے کچھ مسئلہ ادھر پیش آئے، لیکن قربان جاؤں اس پاک دربار میں کالے رنگ والا ایشو کوئی نہیں. کیونکہ حضرت اگر اس پاک دربار میں بھی کالا رنگ دیکھا جاتا ہو تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت. اللہ چٹا کالا یہ اتھے ہی حضرت اس دربار میں، اس دربار میں حضرت دل دیکھے جاتے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے. یہ اتھے اس تھے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیا شان ہے، قربان جاؤں حضرت جی سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت بلال ہیں. حضرت ہیں سب سے پہلے حضرت جو جائیں گے بطور خادم ہی حضرت، لیکن جائیں گے تو سب سے پہلے سارے چٹے پنک گورے سب پیچھے، اور حضرت بلال کالا شریف رنگ ہونے کے باوجود سب سے آگے حضرت، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی اس کی نکیل آپ نے پکڑ رکھی. سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بطور خادم ہی، لیکن جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اس لیے بیٹا نہ ایدے پیچھے پاگل ہو، ایدے پیچھے پاگل ہو، انہوں گورا کرو یار، انہوں صاف کرو حضرت ہے. یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہی، باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑیے تے گونج اندر دا کوڑا ہے. لیکن کی یہ کوئی نہیں ہے، باری باری ہے. میرے خیال صبح سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنا منہ دھو چکے ہیں ظالم سے، لیکن یہ دھیان ہی کوئی زنگ لگا ہوا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا. سخت ہے دن، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے. یعنی مرنا اس کو نہیں یاد کوئی بھی. بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے، اس بیچارے پہ کو رحم کھائیں. اور یاد رکھنا حضرت جی کل نہ فیصلہ رنگ پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ برادری پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ مال پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ بچوں پہ ہونا ہے. حضرت یہی چیزیں ہیں نا جو ہم ادھر بڑی فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلان جگہ میرا ماشاءاللہ فلان سوسائٹی میں میرا گھر ہے، کہ جی میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس اتنا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یعنی پھر فیصلہ کس پہ ہوگا؟ قرآن. حضرت یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اللہ فرما رہے ہیں اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے نے. لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے. اور پھر نفع کیا دے گا؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اس دن قلب سلیم نفع دے گا. اس لیے دھیان اس کو حضرت کبھی ذکر الہی نل منجو، کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ تو کدی انہوں قرآن پڑھ کے نرم کرو. دو یار جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے یہ ٹھیک، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے، اس کو اس کی غذا دو، اس کو
پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں جی اللہ اللہ کے رسول کا نام لے، تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لیے. ماں کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے دچڑا ہے نہیں واری پڑھتے ہو جائے، اس نیت سے اس کا نام لے گا ہی نہیں کہ اس کی صفائی ہو، کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہ جائے. اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لینا. حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے ہیں میں نے اتنا اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اسم ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور کوئی رنگ ہی نہیں، ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اسم ذات کا رنگ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ حضرت فرماتے چڑھ گیا. الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. صفائی ہے، صفائی ہے. کدی اللہ دے نال نام لے کے صفائی، اور کبھی درود پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک. ہاں اس نے بڑا سونا لکھا، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. لیکن خرابی یہ کہتے نہیں حضرت، خرابی یہ ہے کہ کہتے. میں جمعے والے دن حضرت سیالکوٹ ہوتا ہوں، جمعے میں بڑے احباب آتے ہیں حضرت جی، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے 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 ایسے. اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا، یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ. یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے کا پتر بن لے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے. یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے وال رجوع کر. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے ہیں. نہیں تو اس طرح کی یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا. یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے. اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے. نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے. میں نے پوچھا تو کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی 2 کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ ایک یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. ہیں کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے. میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے. کہا جی دوسرا کام، کہا اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے، اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے. مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آیا کہ کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے. یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے. نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں. وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے. اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑا تھا. نہیں، فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے. فضل اس پہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے. فضل اس پہ ہے جس کو درود کی توفیق ہے. فضل
اس پہ ہے جس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے حضرت، باقی تو نہیں ہے۔ اگر صرف یہ چیزیں ہونا فضل ہوتی تو بیٹا یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی، یہ نمرود کے پاس بھی تھی، یہ شداد کے پاس بھی تھی، یہ قارون کے پاس بھی تھی، یہ حامان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ بڑے حضرت ہمارا روز کا کام ہے، بڑا جی اللہ دا فضل، چپ کر کے سن چھڑی دی، جہاں پتہ ہو کہ چلو بولنے کا کوئی فائدہ ہو وہاں بول بھی پڑتے ہیں، وہاں اصلاح کر دیتے ہیں کہ میاں نہ یہ فضل نہیں ہوں، خالی فضل ہو دیتے یا جنہیں تہجد دی توفیق ہے حضرت نے۔ ہاں حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں۔